ہم عید سے ایک دن پہلے آپا سے مل کے ان کی دعائیں لے کے گئے تھے. عید پہ جب ان کو فون کیا تو فون انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. کئی دفعہ دروازہ بجایا, کوئی رسپانس نہیں تھا. اچھا محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں پتہ ہے وہ کہیں بھی جائیں گی تو 2 دن سے زیادہ یا 3 دن سے زیادہ اسٹے نہیں کرتی تھی. بس ان کو 1.5 سال پہلے فریکچر ہوا تھا. بچے کہیں چھوڑ کے نہیں گئے. جب بچے پاکستان میں ہی نہیں تھے تو کیسے روز ملتے. ایک بیٹا ان کا اسلام آباد میں, 2 بچے باہر ہیں. بہت نیک خاتون, بہت کردار والی, بہت لوگوں کی مدد کرتی تھی. اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کئی مساجد وغیرہ میں انہوں نے یہ فلاحی کام کیے ہیں. جی بالکل. عائشہ آپا کے انتقال کے بعد جو ہے نہ صرف ان کے مداح افسردہ ہیں, ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے پڑوسی ہیں, محلے دار ہیں, وہ بھی بہت افسردہ ہیں. کیونکہ عائشہ آپا کے بارے میں بتایا جا رہا تھا بہت ہی خوش اخلاق طبیعت کی تھی, بہت ہی جو ہے ملنسار خاتون تھی. اور اس طرح سے ان کی اچانک موت پر جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں وہ افسردہ ہیں. تو ہمارے ساتھ ان کے پڑوسی موجود ہیں, سلیم خان ان کا نام ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ آپا کے بارے میں جو ہے کیا کہیں گے, کس طبیعت کی خاتون تھی, کس طرح یہ واقعہ ہوا, ان کو کیسے پتہ چلا, کس پر باتیں ہوئی. یہ کہوں گا کہ ہم عید بقرعید جو تہوار ہوتا ہے ہم اپنے بھائی شہر حیدرآباد میں کرتے ہیں, اپنے محروم والدین کے. تو ہم عید سے ایک دن پہلے آپا سے مل کے ان کی دعائیں لے کے گئے تھے. تو ہمارا جب کوئی بھی دن ہوتا ہے عید بقرعید کا تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, ان کی دعائیں لیتے ہیں. وہ ہمیں فون پہ ضرور پوچھتی ہیں. عید پہ جب ان کو فون کیا تو فون انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. تو ہم جب آئے 4 دن بعد تو انہوں نے دروازہ نہ بند تھا تو کئی دفعہ دروازہ بجایا, کوئی رسپانس نہیں تھا. تو اچھا محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں پتہ ہے وہ کہیں بھی جائیں گی تو 2 دن سے زیادہ یا 3 دن سے زیادہ اسٹے نہیں کرتی تھی. لیکن ایک بات جو دل کو تسلی بخش تھی, میری مسز کو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ پریشان نہیں ہونا, میں عید پہ مجھے میری بہن لینے آئیں گی, ڈیفینس میں رہتی ہیں, تو وہ مجھے لینے آئیں گی اور میں ان کے ساتھ جاؤں گی. تو آپ کو لگا کہ شاید بہن کے پاس ہی چلی گئی ہوں گی. جی ایسا ہی تھا, لیکن دل نہیں مطمئن نہیں تھا. اتفاق سے ان کے پرانے ڈرائیور جو 20 سال پہلے سے ان کے پاس جاب کرتے تھے, مجھے اتفاقیاں مل گئی کہیں باہر نا. تو میں نے ان کو بتایا ایسا, تو ان کو وہ بھی کہنے لگے کہ میں نے فون کیا تھا اور وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہی. اچھا ان کو چھوڑے ہوئے کم سے کم 8-10 سال ہو گئے تھے نوکری چھوڑے ڈرائیور کو. نوکری چھوڑ چکے تھے. لیکن وہ 1-1.5 مہینے میں 2 مہینے میں ضرور آتے تھے, کیونکہ اخلاق محبت اتنی دیتی تھیں اور کہ جو ایک دفعہ ان سے ملتا تھا وہ ان سے ضرور رابطہ کرتا. تو اچھا یہ اکیلے ہی بالکل رہتی تھی, کوئی ماسی نہیں تھی, کوئی ڈرائیور نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے ڈرائیور تھا. ڈرائیور جب ان کو نیڈ ہوتی تھی کسی کو بھی کہیں جانا ہوتا تھا ڈرائیور کو بلا لیتی. اور ماسی خارہ کا یہ تھا کہ کوئی ماسی 15 دن رہتی تھی تو وہ چھوڑ جاتی تھی, کوئی 10 دن رہتی تھی, ریگولر نہیں تھی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی, کندھے میں تکلیف رہتی تھی, پاؤں میں تکلیف رہتی تھی, تو بیمار بھی رہتی تھی. بیمار ایسا کوئی زیادہ بیمار نہیں تھی, بس ان کو 1.5 سال پہلے فریکچر ہوا تھا تو اس سے ان کی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی تھی. انہوں نے نیچے جانا ہرا کم کر دیا تھا, لیکن الحمدللہ وہ کوئی ایسی ان کو وہ نہیں تھی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اتنی ملنسار خاتون تھی, آپ سے بھی اچھا ان کا واسطہ تعلق تھا اور رابطہ بھی رہتا تھا, تو ان کی جو فیملی ہے, بچے ہیں, وہ کب سے ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ رہتے تھے؟ ہمارا تو تقریباً روز کا ہی رابطہ تھا, کیونکہ میری مسز نے ان کو والدہ کا درجہ دیتی تھی, وہ بیٹی کا روزانہ ان کی ملاقات رہتی تھی. بچے کہیں چھوڑ کے نہیں گئے. جب بچے پاکستان میں ہی نہیں تھے تو کیسے روز ملتے. ایک بیٹا ان کا اسلام آباد میں, 2 بچے باہر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر جب یہ واقعہ ہوا تو سب سے پہلے پھر کون یہاں آیا, کس طرح پتہ چلا, کیونکہ کافی دن تک یہاں باڈی پڑی رہی اندر؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے ڈرائیور ملا تو ان کو ڈرائیور کو میں نے بولا آپ ان کے ڈرائیور تھے تو آپ کو ان کی بہن وغیرہ کسی کا گھر کا پتہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے, لیکن وہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ ہر کوئی حالات. تو میں نے وہ بہت اچھے انسان ہیں, ڈرائیور بہت نیک آدمی ہے, 70 سال کی قریب ایج ہے. وہ مجھے ان کے ساتھ میں گیا ان کی بہن کے گھر, ان کی بہن کے گھر گیا تو ان کو بتایا تو وہ خود بیمار تھیں, علیل تھیں, وہ بالکل نڈال ہو کے ایک طرح سے گر گئیں. تو پھر
انہوں نے اپنے بیٹے کو فون کیا تو ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ آئے اور ان کے پاس ایکسٹرا چابی تھی. اچھا، جو عدنان ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں؟ بھانجے ہیں. بھانجے ہیں. آپا کے بھانجے ہیں کہ آپا کے بھانجے ہیں. جو خالہ کے گھر گئے تھے ان کے بیٹے ہیں. ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی، عدنان ان کے بھانجے ہیں آپا کے. جی. اچھا سر، آپ یقیناً افسردہ بھی ہیں، یاد بھی آتی ہے آپ کو، کیونکہ ایک وقت گزر گیا، زندگی گزر گئی، تو اس میں بہت زندگی گزر گئی، تو کیا کہیں گے ان کے لیے، کیا میسج دیں گے ان کے جو مداح ہیں، ان کو جو چاہنے والے ہیں؟ بالکل علاقہ ویران ہو گیا ہے. ہمارے گھر میں تو اداسی ہے. آپ یہ ویرانیت دیکھ رہے ہیں، یہ ویرانیت ان کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ بہت نیک خاتون، بہت کردار والی، اور اس ہاتھ کو دینے والی پتہ نہ چلے. کیونکہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، کیونکہ مجھے میرے علاوہ میری مسز کو زیادہ پتہ ہے. انہوں نے کئی مسجدوں میں واٹر کولر لگائیں، کارپیٹ بچھائیں. یہ میں اس سے پہلے میں نے کسی چینل پہ نہیں بتایا، لیکن یہ نیکی اللہ، اگر میں غلطی پہ ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، لیکن انہوں نے جو نیکی کی ہے مجھے آج کہنا پڑ رہا ہے. انہوں نے بہت لوگوں کی مدد کرتی تھی، اور جو میں نے بھی آپ کو بتایا کئی مساجد وغیرہ میں انہوں نے یہ فلاحی کام کیے ہیں، اور اس ذکر تک نہیں کیا کہ میرا بیٹے نام کہیں آئے. تو بس آخری میرا سوال ہے، آپ مطلب مطمئن ہیں اس رپورٹ سے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ طبعی موت ہی ہے، مطلب کسی نے کچھ کیا نہیں ان کے ساتھ؟ بالکل میں مطمئن ہوں. میں تو خود ان کے بھانجے کے ساتھ، یہ گلشن اقبال تھانہ لگتا ہے، وہاں ہم گئے اور ان سے کرایا. وہ ان کے گھر والے مطمئن ہیں کہ ان کی طبعی موت ہے. وہ گری ہیں، سلپ ہوئی ہیں واش روم سے نکلتے ہوئے، تو بس وہ اٹھ نہیں سکی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا ان کے فریکچر تھا، اب ان کو کوئی فریکچر نہیں تھا، لیکن وہ سہارے سے چلتی تھی، واکر ہرایا. بس یہ اپنی مرضی سے مطلب اکیلی تھیں کیونکہ بچے باہر تھے، ورنہ کوئی ایسا معاملہ تو ان کا نہیں تھا نا کوئی؟ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا ہے کہ وہ مدد کرتی تھی مساجد خارہ میں بہت ساری، اور جو بھی آتے تھے لوگ ان سے ملنے آتے تھے. یہ بہت سے چینلوں میں آ رہا ہے کہ وہ کلی پڑی ہوئی تھی، تنہا، تو وہ ان کی اولاد یہاں نہیں تھی. باقی وہ تو ان سے میں نے جیسے آپ سے کہا جو ایک دفعہ ملے گا تو وہ ضرور ان کے پاس آئے گا. اچھا، نماز جنازہ میں بتا رہے ہیں کہ ایک بیٹے نے شرکت کی ہے، ایک بیٹا بیٹی باہر ہیں، اور نماز جنازہ میں بھی بہت کم لوگ تھے، تو انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اتنے معروف اداکار ہیں اور جنازے میں کسی نے شرکت بھی نہیں کی. اصل میں ایکچولی جب ان کے بیٹے جو اسلام آباد میں وہ بھی باہر تھے، تو ان کا ایک ہی بیٹا آ سکیں، تو ہاسپٹل میں بھی 2 دن ہو گئے تھے ڈیڈ باڈی رکھے. تو انہوں نے جو بہتر سمجھا انہوں نے یہ کیا. اگر وہ چاہتے تو بتا دیتے، لیکن ان کا ٹائم کم اس لیے تھا کہ 2 دن سے پہلے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، جو 10 دن پہلے ان کی یہ وجہ تھی. میں جو سمجھتا ہوں یہ وجہ ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سلیم خان، جو کہ آپا کے پڑوسی ہیں. سلیم بھائی کی جو وائف ہیں، آپا نے انہیں بیٹی بنا رکھا تھا، اور ان کی وائف ان کو اپنی والدہ سمجھتی تھی. ایک بہت پرانا واسطہ تعلق رہا ہے، اور یہ بھی افسردہ ہیں. آپا کے جانے کے بعد ان کے جو مداح ہیں وہ بھی افسردہ ہیں، اور اس سوسائٹی میں جو بھی لوگ رہتے ہیں سبھی افسردہ ہیں، کیونکہ آپا جو ہے بہت ہی خوش اخلاق طبیعت کی تھی، ملنسار تھی، لوگوں کی مدد کرتی تھی. کئی لوگوں کی اس طرح مدد کرتی تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. کئی مساجد میں وہاں پر جو ہے مدد کرتی تھی. تو بس اب ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اور جو ہے جو ان کے مداح ہیں اور جو ان کے سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے جتنا بھی ہو سکے دعائے مغفرت